الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، مؤمنین کی وہ صفات اور خصلتیں بیان ہو رہی تھیں جن کے سبب وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر سکیں گے، دائمی ذلت سے اللہ رب العزت ان کو دائمی عزت کی جگہ منتقل فرما دے گا اور ہمیشگی سربلندی ان کے لیے مقدر ہوگی اور کبھی انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ عزتوں اور لذتوں میں اتنے مگن ہوں گے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائے انہیں پتہ ہی نہیں چل جاتا، اور ایسی خوشیاں کہ لمحہ لمحہ یہ خوشیاں اور ان کی لذائذ بڑھتی چلی جائیں۔ اب مومنین کی چند صفات تو بیان ہو گئے، ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ فرمایا کہ وہ انسان جو حریص اور لالچی ہے، معمولی باتوں کو بڑا چڑھا کر ان سے متاثر ہوتے ہیں اور کفران نعمت کرتے ہیں، مگر ہر آدمی ایسا نہیں ہے۔ مسلمین یعنی اہل ایمان کی جو نشانیاں تھیں ان کی ایک فہرست بنا کر آیتوں میں موجود ہے کہ یہ لوگ ان طبقوں میں نہیں ہوں گے جو حرص کر کے دولت کمائیں اور اس دولت کو لوگوں سے دور رکھیں، خیر کے کوئی کام نہ کریں۔ وہ ایسے نہیں کریں گے، بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہوں گے اور فائدہ بھی دیں گے۔ ان کی وہ صفات بیان ہو چکی ہیں، اب چند صفتیں اور بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں در حق یہ صفات ہی انسان کو یہ قابل بنا لیتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت اسے مل جائے تو خیر کا معنی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مشکل بھی پیش آ جائے تو جزا فضا اور ناشکری نہیں کرتا، ہر حالت میں اللہ رب العزت سے اجر سمیٹنے کا موقع پاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی چند نشانیاں اور بھی ہیں، اور وہ نشانیاں دیکھ لینا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم، دو باتیں ہیں یہاں، ایک امانت اور ایک زبان، قول وعدہ۔ راعون، اپنے امانتوں کی خیالداری کیا کرتے ہیں اور جو زبان اور وعدہ کر چکے ہوتے ہیں اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ اب امانت کوئی الگ چیز ہے، عہد الگ چیز ہے۔ انسان تو ظاہر ہے از خود ہر چیز میں ناقص ہے، ہر
چیز میں کچھ نہ کچھ ہے لیکن ناقص ہے، از خود تنہا وہ کچھ بھی قابل نہیں۔ انسانوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ملیں گے اور ان کے خواص اور ان کی صلاحیتیں آپس میں جڑ جائیں گی، اس کی وجہ سے پھر ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور نصرت کی وجہ سے ان کے بہت سارے کام آسانی کے ساتھ ہوں گے۔ تو انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی کوئی چیز بطور امانت کسی اور کے پاس ہو، اور نہیں کوئی انسان کہ جس کے پاس کسی نہ کسی چیز امانت نہ ہو۔ اب امانت کی خیانت یہ ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے، اور امانت کی ضائع کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو، اور عدم توجہ کے ذریعے سے، بے رخی کے ذریعے سے وہ چیز ضائع ہو جائے۔ یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے، یہ ان کی عادت نہیں ہے۔ اہل ایمان اپنی امانتوں کی خیالداری کرنے والے، رعایت کا معنی خیالداری، اور راعی کو اس لیے راعی کہتے ہیں، دراصل راعی کا معنی چرواہا، اور چرواہا کو راعی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کے زیر نظر جتنی بھی حیوانات ہیں ان کی رعایت کرے، دیکھ بھال کرے، خیال رکھے اور ان کو اپنے منزل تک پہنچے۔ تو ایمان والے اپنے امانتوں کی اور اپنے قول کے پکے اور سچے ہوتے ہیں۔ قول یہی ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور کسی بھی جائز بات کے لیے وعدہ کرنا، قول اور وعدہ یہ جائز ہے، مفید ہے، مناسب ہے اور نبھانا پڑتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ناجائز ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کی پابندی حرام ہے۔ ایک تو اللہ کی ناجائز کاموں میں کوئی عہد کرنا اور پھر اس کے پیچھے چلے جانا گناہ در گناہ ہو جاتے، اس لیے وہ اپنے امانت اور عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور یہ لوگ وہی ہیں کہ جو اپنی گواہی پر ڈٹے رہتے ہیں، اور گواہی دینا حق ہے، فرض ہے۔ جو آدمی کسی چیز کے بارے میں، معاملے میں جو کچھ جانتا ہے اس کو نہ چھپائے، تو اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے دینے کی ہے تو وہ گواہی دیں گے اور پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے خوف کے مارے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، نماز کی پابندی، یہاں عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اس کی تمام اراکین، اس کے شرائط، اس کے آداب، اس کی طریقے، ارکان، تمام چیز کو بالکل ایسے ادا کر دی جائے جس طرح حکم ملا ہے، کانٹ چھانٹ کر نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قطع برید کو بھی چوری کا نام دیا ہے، فرمایا کہ بدترین چور وہی ہے جو اپنے نماز کے اراکین میں کوتاہی کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اب جو صفات اول سے لے کر آخر تک آئے، مثلا یہاں سے جو ہم نے دیکھ لی کہ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہیں سے لے کر یہ آخری جملہ ہو گیا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ان فہرست کی جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ ایک مسلمان میں اور ایک اہل ایمان میں موجود ہونی چاہیے، اور یہ جس کسی میں موجود ہوں اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہوں گے جو جنتوں میں، جنات بہت ساری جنتوں میں، تو ایک ہی جنتی کو کتنے جنتی ملیں گے؟ اب اللہ کے حکم و مہربانی سے جب عربوں لوگ جنت میں جائیں گے تو جنات ہی کہا جائے گا، بہت ساری جنت۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو جنتوں میں عزت اور اکرام کے ساتھ بسائے جائیں گے، اور ان کے عزت و اکرام والی حالت اور کیفیت میں ایسا چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر لے گا۔ تو دیکھا جائے اللہ رب العزت کی بندگی دراصل آخرت کا اصل سرمایہ ہے،
اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرف ترغیب اور توجہ اس لیے دی ہے کہ دونوں مواقع ہمارے سامنے ہیں، ایک سے بچنا ہے اور ایک تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ سب ممکن ہوتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے، جو قرآن اور سنت کے دائرے میں ہمارے لیے ان کی رہنمائی موجود ہے۔ ان معروضات پر ہماری باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت کی کارآمد نعمتیں بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔